اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور انہیں آرام کرنے کا موقع فراہم کرو، اس لیے کہ آنے والے شب کو یہ ہمارے ساتھ یہاں سے کوچ کریں گے، ان علاقوں میں یہی ہماری رہنمائی کریں گے۔ ساتھ ہی لشکریوں کو آنے والے شب کو کوچ کرنے کی خبر بھی دے دو۔ اس کے ساتھ ہی خزیمہ بن خازم سارے مخبروں کے ساتھ اسماعیل بن قاسم کی قیامگاہ سے نکل گیا تھا۔ آنے والی شب کو اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن خازم اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا اسماعیل بن قاسم جب جھیل غریرہ کے شمال میں اس جگہ آیا جہاں مختلف سمتوں کو شاہراہیں جاتی تھی، وہاں اس نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا۔ اس نے دیکھا ایک شاہراہ سیدھی شمال کی طرف تمانیان کے رکن سے ہوتی ہوئی بل-نسی کی طرف چلی گئی تھی، ایک دائیں ہاتھ طاؤس شہر کی طرف جاتی تھی، تیسری بائیں ہاتھ کی طرف لنیاکن کی طرف جا رہی تھی، چوتھی کچھ دور تک جھیل عزیزہ کے کنارے آگے بڑھنے کے بعد ایک خشک نالے کو عبور کر کے کامول اسوان اور اررا سے ہوتی ہوئی جھیل وان کی طرف چلی گئی تھی۔ لشکر کو وہاں روکنے کے بعد اسماعیل بن قاسم نے خزیمہ بن خازم کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کر دیا: ابن خازم میرے بھائی، یہاں میں نے لشکروں کو اس لیے روکا ہے کہ کچھ آدمیوں کا اطراف میں پھیلا دو، خصوصیت کے ساتھ اپنے تجربہ کار مخرموں کو جو اطراف میں خبر پھیلا دے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شالیح کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ رکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل بن قاسم رک گیا۔ خزیمہ بن خازم حرکت میں آیا اور کچھ آدمیوں کو فوراً اس نے اطراف میں پھیل کر جو خبر پھیلانے کے لیے اسماعیل نے کہی تھی اس کے لیے روانہ کر دیا تھا۔ جب اندھیرا ہو چکا تھا تب اسماعیل بن قاسم نے پھر پیش قدمی شروع کر دی۔ جھیل عریرہ کے کونے کنارے کے پاس سے ہوتا ہوا اپنے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم جنوب مغرب کی رخ پر اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جو کاموں سے ہوتی ہوئی لسوان کو جاتی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر پھر اس نے اپنے لشکر کو روکا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خزیمہ بن خازم کسی قدر پریشانی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس موقع پر اسماعیل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ خزیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: ابن خازم، میں یہاں وہ قدم اٹھانے لگا ہوں جو، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہاں میں تم سے وہ بات کہنے لگا ہوں جو میں نے باکو شہر میں تم سے نہیں کی تھی۔ دیکھ میرے بھائی، سورج مغرب میں غروب ہونے والا ہے، یا تھوڑی دیر رکتے ہیں، لشکری آرام بھی کر لیں گے، نماز بھی پڑھی جائے گی، کھانا بھی کھا لیں گے، اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ میری بات غور سے سنو۔ ہمارے آدمی تھوڑی دیر تک یہ بات تو چاروں طرف پھیلا چکے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر شالیح کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے کی پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اس طرح یہ خبر لنیاکن بھی شہر بھی پہنچے گی جہاں شالیح کے ایک لشکر نے پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اب میرے بھائی، تم یہ کام کرو، اپنے کچھ مخبروں کو کھانا کھلانے اور کچھ تھوڑا سا سستانے کا موقع فراہم کر کے اس کے شاہراہ کی طرف روانہ کرو جو یہاں سے لنیاکن کی طرف جاتی ہے۔ جب یہ خبر پھیلے گی کہ ہم لسوان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کریں تو یاد رکھنا، شالیح کا وہ لشکر جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے وہ ضرور وہاں سے نکل کر لسوان کا رخ کرے گا۔ جب اس کی پیش قدمی، اس کی اطلاع ہمارے مخبر دیں گے کہ میں اور تم دونوں اپنے لشکر کو حرکت میں لائیں گے، ہم لسوان کا رخ نہیں کریں گے، ہم آندھی اور طوفان کی طرح پلٹ کر شمال کی طرف بڑھیں گے اور اس لشکر پر حملہ آور ہوں گے جس نے لنیاکن کی طرف ہماری طرف کوچ کیا ہوگا۔ رات کی گہری تاریکی میں اس لشکر پر شب خون مارنے کے انداز میں حملہ آور ہو کر میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں بھائی مل کر اسے نیست و نابود کر دیں، اور جس لشکر کی شکست ریخت کرنے کے بعد پھر ہم دونوں شالیح کے اس لشکر کا رخ کریں گے جس نے لسوان میں پڑاؤ کر رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس کی حالت میں ہم بدتر نہیں بلکہ بدترین کریں گے۔ اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تب بے پناہ سکون اور آسودگی کا اظہار کرتے ہوئے ابن خازم کہہ رہا تھا: امیر، آپ نے میرے سارے وسوسات، سارے شکوک و شبہات بالکل ہی مٹا کے رکھ دیے ہیں۔ جس وقت باکو میں آپ کو اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، اس وقت میں ایک عجیب سے تجسس میں تھا کہ جانے دشمن سے نمٹنے کے لیے اب کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، لیکن اب میرا ذہن بالکل ہلکا اور پرسکون ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار آپ اپنا رہے ہیں اس کے تحت تو ہم دشمن کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جواب میں اسماعیل بن قاسم مسکرا دیا، پھر اس نے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا۔ جھیل عزیزہ کے شمال میں اسماعیل نے اپنے لشکر کا عارضی پڑاؤ کر لیا تھا۔ لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا گیا اور وہاں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ کچھ مخبروں کو اس لشکر کی نگہداری بھی دیا گیا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد آدھا لشکر رہا، باقی آدھے لشکر کو آرام کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس طرح باری باری سارے لشکر نے کسی حد تک آرام کر لیا تھا، سستا لیا تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ مخبر سوئے جنہوں نے شالیح کے اس لشکر پر نگاہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا جو لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے اسماعیل کو آ کر یہ اطلاع دی کہ اس لشکر کو خبر ہو چکی ہے جو مسلمانوں کا ایک لشکر شالیح کے اس لشکر پر حملہ آور ہونے والا ہے، پیش قدمی کر رہا ہے جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا ہے، لہٰذا شالیح کا لسوان والے حصے کی مدد کے لیے لنیاکن
کوچ کر چکا ہے۔ یہ خبر یقیناً اسماعیل اور خزیمہ دونوں کے لیے حوصلہ افزا تھی، اس لیے کہ سارے ان کی مرضی، ان کی خواہش کے مطابق رونما ہو رہے تھے۔ یہ خبر یقیناً اسماعیل اور خزیمہ دونوں کے لیے حوصلہ افزا تھی، اس کے سارے ان کی مرضی، ان کی خواہش کے مطابق تھا۔ یہ خبر ملتے ہی اسماعیل نے اپنے لشکر کو ہر چیز سمیٹنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد لشکر اس کی وادی میں شمال مغرب کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ وہ مخبر جنہوں نے شمالی کے لشکر پر نگاہ رکھی تھی، اب اس کی پیش قدمی کی خبر دی تھی کہ وہ لشکر آگے رہتے ہوئے لشکر کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب اسماعیل اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا، جھیل عزیزہ کے شہر کامو سے نکلنے کے بعد ہوتی ہوئی قازوان کی طرف چلی گئی تھی۔ یہی وہ شاہراہ تھی جو پورے آرمینیا سے گزرنے کے بعد آگے روسی علاقوں کی طرف چلی گئی تھی۔ اس شاہراہ کافی آگے جانے کے بعد مخبروں کے کہنے پر اسماعیل نے اپنے لشکر کو جانے کا حکم دیا، اس لیے کہ مخبروں نے اطلاع دے دی تھی کہ تھوڑا آگے شالی کا لشکر تیزی سے جنوب کی سمت پیشی قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی اسماعیل اور خزیمہ دونوں اپنے لشکروں کو شاہراہ سے ہٹا کر دائیں جانب جو چھوٹے بڑے ٹیلے تھے ان کی اوٹ میں۔ اسماعیل بن قاسم نے ایسا شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ دشمن کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے اس پر ضرب لگانا چاہتا تھا۔ بہرحال شاہراہ سے ہٹ کر اس نے ٹیلوں کے پیچھے ایک گات لگا لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہراہ پر گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دی، جس کا مطلب کہ شالی کا لشکر بڑی برق رفتاری سے عزیزہ جھیل کے شہر کی طرف لے جانے والی شاہراہ پیش قدمی کر رہا تھا۔ تاہم اسماعیل اور خزیمہ دونوں اپنے لشکر کے ساتھ چوکنے اور مستعد تھے۔ شالی کے لشکر سے اٹھنے والی آوازیں اب لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ جو ہی شالی کا لشکر شاہراہ کے کنارے ان ٹیلوں پاس سے گزرنا لگا جہاں اسماعیل اور خزیمہ دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، تب ایک خونی رد عمل کی ابتدا ہو گئی۔ اسماعیل اپنے لشکر کے ساتھ ٹیلوں کی گھات سے غم انگیز تباہی کے نزول خوشبختی کو بختی میں بدل دینے والی بے روک ہیجان کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ طوفانی ناخنوں، خشونت آمیز بجلیوں کی کڑک اور دلوں تک ہلا دینے والی عناصر کی ہولناک غضبناکی کی طرح تکبیریں بلند کرتا ہوا اور شالی کے لشکر پر رات کے سرد تابوت میں موت کی راکھ بکھیرتے خشمناک بگولوں، دشمن کی ہر قید و تدبیر، ہر جزر و احتیاط اور اس کے ہر ستم و عتاب کو اپنی خواہشوں کی مسافتوں میں سمیٹ دینے والی آہنی عزم و استقلال کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ گو اپنے پہلے اور اچانک حملے میں اسماعیل بن قاسم نے شالی کے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا، اور اپنے سامنے نہ آنے والی کئی صفیں نہ صرف یہ کہ اس نے الٹ کر رکھ دی تھی، بلکہ انہیں مکمل طور پر کاٹتے ہوئے ان کے لشکر کی تعداد کافی حد تک کم کر دی تھی۔ لیکن جلد ہی شالی کا وہ لشکر سنبھل گیا، اور پھر جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی اسماعیل بن قاسم کے لشکر پر قوت قاہرہ رکھنے والے سیاہ دل ستمگروں، خرابی اور ریاست انگیزی پر پھیلاتے ہوئے موذی اور کمینہ فطرت بھیڑیوں اور اندھی حانیت رکھنے والے خونخوار پہاڑیوں دشمنوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جھیل عزیزہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے موت کے تلاطم خیز طوفان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قضاء کے بیچ و تاب کھاتے تیور اپنا رنگ دکھانا شروع ہو گئے تھے۔ خیالوں کو تک مسمار کر دینے والی خوفناک زہریلی آوازوں نے اطراف و اکناق میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع کر دیا تھا۔ اندھیری رات کی خاموشیوں میں تاریخ کا سرمایہ بنتے، حادثے اور وقت کی رفتار کا کردار بنتے، بے تاب امنگوں کے جنون اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شالی کے لشکری جو شروع میں فنا کے شر ارباب بگولوں، درد کے اڑتے ذرات تھے، آسیب زدہ بحر فنا اور فطرت کے بے لگام باغیوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ اب اسماعیل بن قاسم اور خزیمہ بن قاسم کی جوابی کارروائی سے بوکھلانے لگے تھے۔ اب اسماعیل اور اس کے لشکری میدان جنگ جس سمت میں رخ کرتے اپنے پیچھے شالی کے لشکریوں کی نعشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے تھے۔ رات اب اپنے انجام کو پہنچنے رہی تھی۔ مشرق کی طرف سے روشنی کے ساتھ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر شالی کے لشکریوں نے دیکھا لمحہ بلمحہ اسماعیل بن قاسم، خزیمہ بن قاسم اور ان کے لشکریوں کے حملوں میں زیادہ رعنائی، خوفناکی اور شدت پیدا ہونا شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بڑی تیزی کے ساتھ شالی کے لشکریوں کی حالت اجاڑ سرد راتوں کی المناک سسکیوں، شب کی گمبھیر سیاہی میں ذلت و پستی کے کفن اور زندگی کے مصائب بھرے طوفانوں میں بد نصیبی کے سایوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا جھیل عزیزہ کی طرف جانے والی شاہراہ پر اسماعیل خزیمہ شالی کے لشکر کو بدترین شکست دی تھی۔ جس وقت مشرق کی طرف سے سورج نے زمین کے ننگے پنڈے کو جھانکا، اس وقت تک اسماعیل اور اس کے لشکریوں نے شالی کے لشکر کے بڑے حصے کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ روشنی میں جب شالی کے لشکریوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کا بڑا حصہ کٹ چکا ہے اور ان کے بڑے بڑے سالار تک مارے جا چکے ہیں، تب انہیں اپنے سامنے اپنی شکست دکھائی دینے لگی، لہٰذا انہیں ہزیمت قبول کرتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل اور خزیمہ نے بڑی شدت اور قہر مانی کے ساتھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور مزید ان کی تعداد کو کم کیا۔ بہت کم شالی کے لشکری اپنی جانیں بچا کر شمال کی طرف بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے کامیاب ہوئے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل اور خزیمہ دونوں تعاقب کر کے اس جگہ آئے جہاں دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔
میدان جنگ میں واپس آ کر اسماعیل اور خزیمہ یہ دونوں اپنے گھوڑوں سے نیچے اترے۔ پھر آگے بڑھ کر اسماعیل نے خزیمہ کو گلے لگایا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ابن خازم، میں تمہیں اپنی پہلی کامیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ جواب میں خزیمہ مسکرایا، بڑے پیارے انداز میں اسماعیل کے کندھے پر دباتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی، یہ الفاظ تو مجھے آپ کے لیے ادا کرنے چاہیے تھے۔ خدا کی قسم، میں آپ کی کارگزاری کا جائزہ لیتا رہا ہوں۔ قسم خدا واحد کی، میں نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا سالار نہیں دیکھا جو دشمن کی صفوں کے اندر گھس کر انہیں للکارتے ہوئے اور تکبیریں بلند کرتے ہوئے بڑی بے تیزی سے مرگ کے جام پلاتا جائے۔ میرے بھائی، کسی کی جائز تعریف نہ کرنا بھی بخل ہے۔ آپ یقیناً ان مجاہدوں، ان سالاروں میں سے ہیں جو شب و روز کی گردشوں میں سرابوں کو حقیقت میں ڈھال سکتے ہیں، جو دیمک کی طرح چاٹتی بدشگونیوں کی لہروں کو آزادی کے تڑپتے جذبوں اور شیطانوں کی ازلی پکار کے سامنے ریت کے بھگولوں کی حشر سامانیاں اور نزہ کی بے صوت حقائقیں کھڑی کرنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ خزیمہ جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اسماعیل کہنے لگا، بس میرے بھائی، زیادہ تعریف نہ کرو، یہ ہمیں خداوند قدوس نے فتح عطا کی ہے۔ یہ سب ہماری اجتماعی کوشش کا نتیجہ ہے، اس میں میری انفرادی ہمت و جوان مردی کا کار فرما نہیں۔ بہرحال اب جو قدم ہم نے اٹھانا ہے وہ کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے اپنے زخمیوں کی دیل بار کرنی ہے، لشکریوں کے کھانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا جائے، اس لیے کہ اب میں اگلا ہدف شالی کے اس لشکر کو بنانا چاہتا ہوں جس نے لسوان کے مقام پر پڑاؤ رکھا ہوا ہے۔ میرے بھائی، جنوب کی طرف بڑھ کر ہم کامو شہر کے ارد گرد ویرانوں میں پڑاؤ کر لیں گے۔ اس جگہ پڑاؤ کریں گے جہاں ہم رات کے کسی حصے بھی اٹھ کر آسانی کے ساتھ لسوان میں مقیم شالی کے لشکر پر شب خون مار سکیں۔ میرے عزیز بھائی، شالی کے اس لشکر کو جس نے لنیاکن میں قیام کر رکھا تھا، اس کا تو تقریباً ہم نے صفایا کر دیا ہے۔ بہت کم لشکری جانیں بچا کر بھاگے ہیں، یقیناً وہ بالنسی کے مقام پر شالی کے پاس جائیں گے اور اسے اپنے لشکر کی تباہی کی اطلاع دیں گے۔ اب شالی جس رد عمل کا اظہار کرے گا، میرے خیال میں اپنے لشکر کے ساتھ وہ حرکت میں آئے گا جس نے طاؤس کے مقام پر قیام کیا ہوا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق جو لشکر شالی کے لیے آئے گا اور جو لشکر طاؤس میں مقیم ہے، وہ تمانیان کے مقام پر دونوں آ کے ملیں گے، اس لیے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں دونوں لشکر آپس میں مل سکتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے جواب میں کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ شالی کا جو لشکر نسوان میں قیام کیے ہوئے ہے، ان پر کامیاب شبخون مارنے اور اس کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم وہاں سے زیادہ دن نہیں ٹھہریں گے۔ دشمن کے پڑاؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے ہم جھیل عزیرہ کے کنارے مغرب سے نکل کر شمال کی طرف آئیں گے اور پھر شمال میں جو کوہستانی سلسلہ ہے اس کے اندر گھات لگائیں گے اور ساتھ ہی اپنے مخبروں کو ہدایت کر دیں گے کہ وہ شالی کے لشکر کی نقل و حرکت اور اس کے محل و وقوع سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئے گی، اس کے مطابق ہم بھی اپنے حملوں اور اپنی یورش میں تبدیلی پیدا کریں گے۔ اس سلسلے میں میرے بھائی، تمہیں کوئی شک و اعتراض ہو تو کہو۔ جواب میں خزیمہ نے بڑے خوش کن انداز میں اسماعیل کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اب میں کسی اعتراض، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خزیمہ کے اس جواب پر اسماعیل مسکرایا تھا، پھر دونوں اپنے لشکر کے اندر گئے۔ انہیں فتح کی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ لشکریوں کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم بھی دے چکے تھے۔ اسماعیل نے زخمیوں کی مکمل مرہم پٹی کرنے اور لشکر کو کچھ دیر وہاں آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد وہاں سے کوچ کیا۔ پھر اس نے جھیل عزیزہ کے غربی کناروں کے پاس ویرانوں کے اندر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے تک اسماعیل اپنے کچھ لشکریوں کو وہاں سستانے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے شالی کے لشکر پر شب خون مارنے کے لیے کوچ کیا تھا جس نے کوہستان ارارات کے دامن میں لسوان کے مقام پر پڑاؤ رکھا تھا۔ دوسری جانب لسوان کے مقام پر مقیم خاقان شالی کے لشکر کو ابھی تک یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ ان کے لشکر کا وہ حصہ جس نے لنیاکن کے مقام پر پڑاؤ رکھا ہے، اس پر اسماعیل بن قاسم نے حملہ آور ہو کر اسے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کی تباہی کی خبر لسوان میں اس لیے نہ پہنچی تھی کہ اسماعیل بن قاسم کے ساتھ جنگ کے دوران لشکر کے اس حصے کی جو لشکری بچے تھے وہ لسوان کی طرف نہیں بھاگے تھے۔ لسوان چونکہ ان کے جنوب میں تھا اور جنوب کی طرف سے اسماعیل بن قاسم حملہ آور تھا، لہٰذا وہ شمال کی طرف بھاگے تھے۔ ان کا شمال کی طرف بھاگنا بھی بنتا تھا، بس یہی وجہ تھی، اور لہٰذا وہ شمال کی طرف بھاگے تھے، اس لیے کہ ان کے خاقان شالی نے شمال میں بالنسی کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ یوں لسوان کا جو لشکر تھا اسے اپنے حصے کی لشکر کی تباہی اور بربادی کی خبر تک نہ پہنچی تھی۔ دوسری جانب جنوب کی طرف سے اسماعیل بن قاسم حملہ آور ہوا تھا، لہٰذا وہ شمال کی طرف بھاگے تھے اور ان کی شمال کی طرف بھاگنا بھی بنتا تھا، اس لیے ان کے خاقان شالی نے شمال میں بالنسی کے مقام پر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ یوں لسوان کا جو لشکر تھا اسے اپنے حصے کی لشکر کی تباہی اور بربادی کی خبر تک نہ پہنچی تھی۔ صبح کے آثار نمودار ہونے سے کچھ دیر پہلے، جبکہ رات کے وقت زنگ آلود گرہ قفل توڑتی ہوئی اپنے انجام سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی، چاروں طرف کلف و حرفت، زمین و قلم و موت کے کنووں اور چتا کی دھوئیں جیسی خاموشی اور سکوت طاری تھا۔
ایسے میں اچانک اسماعیل بن قاسم خزیمہ بن خازم شالی کے اس لشکر پر محدد تلاطم اور طغیانیوں کے قریب وصال کی گھڑیوں تک کو ریزہ ریزہ کر دینے والی گردابوں کی یورش رگوں تک کو چوس لینے والے دیو مالائی طلسم اور لہو میں زنگ اتار دینے والوں کی بے جیت اذیتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔